وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، یہ لوگ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی بھائیوں کے تانوں پر مت پریشان ہو، اللہ نے تجھے تیرا بھائی واپس لوٹا دیا ہے۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ تو ان کے جمعہ دار نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، یعنی ایک اونٹ بھر غلہ انعام میں ملے گا، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، یعنی وہ کسی تدبیر سے کسی طریقے سے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ دوسرے ملک کا باشندہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ سکھایا کہ اس طرح بھائی کو اپنے پاس روک لو۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کے رہ گئے کہ بڑے ہی برے لوگ ہو تم، مجھے منہ در منہ الزام دے رہے ہو، اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ واللہ اعلم بما تصفون، جو جھوٹ تم بول رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے کہ تم میرے منہ پر مجھے چوری کا الزام دے رہے ہو، اور ان کو نہیں پتا تھا وہ کس کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا دراصل انسان کے اپنے اخلاق کی دیوالیے کی علامت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انسان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے معاملہ کیسا بھی ہو کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں، اس میں انتہا درجے کی احتیاط برتنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے خواہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور نیکی کے باقی کام کرے، لیکن اللہ کے ہاں منافق لکھ لیا جاتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ منافق کی سزا کیا ہے، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، انہوں نے کہا، اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو ہر جگہ سے اچھا ہونے کا کریڈٹ مل رہا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جسے 9 سال جیل بھگتنا پڑی ایک جھوٹے الزام کی پاداش میں۔ تو کبھی انسان پر حالات تنگ بھی ہو جائیں تو بھی انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے اچھا تم مجھے برا سمجھتے تو میں برا بن کے دکھاؤں، نہیں، انہوں نے اپنے احسان کا رویہ، اپنا اچھا اخلاق نہیں چھوڑا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے، یعنی بالکل حق بات کر دی۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے علیہ السلام تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم زیادتی کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ یعنی انسان اپنا گناہ کبھی بھولتا نہیں ہے، وقتی طور پر انسان کتنی بھی تعویلیں کرے، جھوٹ گھڑ کے کسی کو راضی کر دے، جیسے انہوں نے بھائی کے کرتے کے اوپر خون لگا کر جھوٹی بات گھڑ کے باپ کو راضی کر لیا وقتی طور پر، لیکن انسان کے ضمیر پر وہ گناہ بوجھ بنا رہتا ہے جب تک کہ انسان کی معافی نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، کہتے ہیں یہی وہ بڑے بھائی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اور اب یہاں ان کو دوبارہ سمجھا رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جاؤں گا، میں اپنے والد کو مزید دکھ نہیں دے سکتا، تم چلے جاؤ، میں یہیں ہوں. تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہ بھائی جو ہے یہ ایک حقیقی بات بتا رہا ہے. تو بعض اوقات ایک جتھے میں ہوتے ہوئے بھی، کسی گروپ کا ممبر ہوتے ہوئے بھی، ہر انسان کا پھر انڈیویجول اخلاق اور کردار میٹر کرتا ہے. اب مثلا ہم سب مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، کیا ہر مسلمان برابر ہے؟ نہیں. ایک ماں کے 4 بچے ہوتے ہیں، کیا وہ سب برابر ہوتے ہیں؟ یہ ایک کی برائی کی وجہ سے سب کو الزام دے دینا اور ساری ماں کی محنت اور کوشش کو ضائع کر دینا، یہ انصاف کی بات نہیں ہوتی. تو یہ انہوں نے بہت ہی انصاف والا جملہ کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن الزام کی وجہ سے وہ وہاں روک لیا گیا. جو کچھ ہمیں معلوم ہوا بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگرانی تو ہم نہیں کر سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں. کیا کردار ہے یعقوب علیہ السلام کا. ایک طرف کہتے ہیں کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ کام بڑا آسان کر دیا اور میں اس پر صبر کروں گا. حقیقت یہ ہے کہ صبر اور عفو درگزر افضل ترین ایمان ہے. یاد رکھیے جب میں یہ کہتی ہوں نا کہ عفو درگزر ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، اور عمل میں اخلاقی جو خوبیاں ہیں وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں. کیوں کہا گیا کہ سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اچھے اخلاق ہیں؟ کیونکہ اخلاق ایمان کا حصہ ہے، اس سے الگ نہیں ہے. تو جو مومن ہوتا ہے یا جس کسی کو مومن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر وہ ساری اخلاقی خوبیاں پائی جاتی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان پر ڈالے گئے بوجھ اور تکلیف کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. آزمائش کے مطابق اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق ملتی ہے. تو جس کا درجہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق بھی اتنی ہی زیادہ ملتی ہے، پھر اس کو اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. تیسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اس آیت میں وہ ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بی ہوپ فل، آلویز ہوپ فل. آپ دیکھیے کہ ایک بیٹا کھویا، اس کے بعد دوسرا بھی کھو دیا، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں سنتا ہے ایز لانگ ایز بندہ اپنے رب سے مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ نہیں دیتا. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بندے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، خواہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں اور خواہ وہ کسی بھی بڑی سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائے. کیسی بھی مشکل ہو دعا مانگنی نہیں چھوڑنی. کسی چیز کی خواہش ہو اس کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، دعا مانگنی نہیں چھوڑنی. کسی چیز سے کسی آزمائش سے نکلنا چاہتے ہیں تو پورا یقین رکھے کہ ضرور نکلیں گے، یہ حالات ضرور بدلیں گے. بس یقین پیدا کیجیے اپنے اندر، کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. اور ڈیسپریٹ ہو کر یا وقتی طور پر جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرے، کسی حرام کام میں نہ پڑے اور کوئی مایوسی کی باتیں نہیں کرے. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف. ہم دیکھیے کہ بیٹوں کے سامنے اپنے رنج کا اظہار نہیں کیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا کے سامنے واویلا کرتے ہیں اپنے دکھوں کا، اور جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنی نہیں آتی. اس وقت ہمیں بھول جاتا ہم نے مانگنا کیا تھا، اور اس کے سامنے نہیں روتے. اگر آپ اس کو ریورس کر لیں، بندوں کے سامنے رونا چھوڑ دیں اور اللہ کے سامنے رو کر دعائیں مانگیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ مسئلے کتنی جلدی آسان ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی سب کو؟ ایسا نہ ہو کہ جب میں اٹھ کے یہاں سے نیچے آؤں تو آپ اپنا مسئلہ سنانے مجھے کھڑے ہو جائیں. مجھے مسئلے سنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، بندوں کے سامنے نہیں. اور پوری امید رکھیں کہ اللہ تو ساری طاقت کا مالک، تیرے نزدیک صرف کن کہنے کی دیر ہے. تو سب کچھ پھیر سکتا ہے، تو ظالموں کے دل پہ موم کر سکتا ہے، تو بے وفاؤں کو وفادار بھی بنا سکتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ پر امید رہ کر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے.
پھر یہ آزمائشیں لمبی کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیونکہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں جو صرف اسی رستے سے دیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہی اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہمیں بن مانگے دے دی اور کچھ چیزیں ہمیں وہ مانگنے سے دیتا ہے, دعا کا حصہ رکھا جسے عبادت بنایا, اور کچھ چیزیں وہ مشکل راستوں سے گزار کر دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم تو آئے امتحان کے لیے, اگر ہر چیز آسان ہو جائے تو پھر امتحان کس چیز کا؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین اور اس کی عنایت اور اس کی نوازشیں جس بھی راستے سے آ رہی ہوں تو کہا کریں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے, جس بھی راستے سے نازل کرے, میں اس کا محتاج ہوں, مجھے بھلائی چاہیے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف. پھر آپ دیکھیے پیغمبر انسان ہوتے ہیں جو محبتیں ہیں اور پھر دل کے غم ہے اور دل کی تکلیف ہے, وہ اپنی جگہ برقرار ہے. بیٹے کی محبت کوئی بری چیز نہیں, اولاد کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کو چینلائز بھی کرتا ہے. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم محبت کے رشتوں کو بالکل کاٹ دیں یا سنگ دل بن جائیں یا محبتوں سے دل کو خالی کر لیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت اوپر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے چلے جائیں, اور دنیا کی وہ نعمتیں جن کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی, ان محبتوں کا تذکرہ بھی اللہ کے سامنے کر کے ہی اللہ سے دعائیں مانگے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی, نابینا ہو چکی تھی, بینائی جاتی رہی تھی. فَهُوَ قَضِيمٌ, اور وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا, غم کے گھونٹ پیتے رہتے تھے. بیٹوں نے کہا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ یوسف کو کہیں پھینکنے سے اس کی محبت دل سے نکال دی جائے گی, پر وہ بات تو پھر بھی پوری نہ ہوئی. یعنی بعض اوقات انسان ہی کوشش کرتا ہے نا کہ دوسرے کی پوزیشن خراب کر کے اس جگہ اپنے آپ کو رکھ لے, تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. اللہ نے جو قدر آپ کی رکھی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں رہے گی, کسی حاسد کے حسد سے وہ ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہ چاہے. نوبت یہ آ گئی کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, انما سوائے اس کے نہیں, یہ نہیں کرتا ہی نہیں, کلمہ حسر ہے, اس کے سوا کرتا ہی نہیں کسی سے, نیور. کس لیے کہ کسی کے ہاتھ میں کیا ہے, کیا کر لے گا کوئی, کیا دے دے گا. اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ, دعاؤں کے ساتھ دوا بھی, جاؤ ڈھونڈو, بیٹھو نہیں, کوشش کرو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. دوبارہ وہی پیغام دے رہے ہیں, لا تیأسوا من روح اللہ, کیونکہ مایوسی کبیرہ گناہ ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اللہ کی رزق سے نا امید ہونا, اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. یہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی انسان مایوس ہے کہ بیٹھ جائے, اس نے تو ٹھیک ہونا ہی نہیں, یہ تو ہوپ لیس کیس ہے. یعنی عام طور پر ہم تھوڑی سی کسی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اس کو نصیحت کرنے کی, اصلاح کرنے کی, اور پھر ہاتھ چھوڑ دیتے, کہتے ہوپ لیس کیس, چھوڑ دو اس کے حال پہ. نہیں, کوئی بھی ہوپ لیس کیس نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ابو رزین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. ابو رزین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, کیا رب بھی ہنستا ہے, اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے, یعنی پھر وہاں خیر ہی خیر ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جب بھی سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بس ڈرانے والا رب, عذاب دینے والا نہیں. یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا رب ہنستا ہے, اور خصوصاً جب بندہ بالکل مایوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ 4 قدم رہ گئے ہیں, صرف 4 قدم رہ گئے, اس کے بعد اس کے سارے حالات ٹھیک ہونے والے, اور یہ یہیں گر کے بیٹھ جائے گا, میں اب 4 قدم نہیں چلتا, آگے نہیں جا سکتا. نہیں, بس تھوڑا سا انتظار اور, تھوڑا سا صبر اور. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں, یعنی مایوسی کفر ہے. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار, ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات بھی دیں.
اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے سرپرائز دینے کا، اتنے کاملی کوائٹلی آرام سے اور کویسچن کے انداز میں۔ آپ دیکھیں نا کہتے ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بس صرف انداز سے ہی سمجھ گئے۔ میں ہوں یوسف اور یہ ہے میرا بھائی، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بار بار آ رہا ہے کہ اللہ محسنوں کا اجر نہیں مارتا، بس صبر کیجئے کیونکہ اجر کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر کام کیا اور ادھر ہم اجر کی توقع لے کے بیٹھ گئے۔ تو تقوی اور صبر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور رمضان میں بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں، تقوی کے لیے صبر اور صبر کے لیے تقوی۔ جب یہ دو کوالٹیز کسی انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر وہ سب خیر سے مالا مال ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے، ہماری غلطی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس جملے کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہو جاتی۔ تاللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، پوری شدت سے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو تو ترجیح دی، اور وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی خطا کار تھے، غلطی ہماری تھی، اور کھلم کھلا اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو جو شخص کھلم کھلا غلطی کا اعتراف کرے اور پوری طرح کرے، پوری شدت کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی غلطی خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایک پیغمبر وقت کو کنویں میں ڈالنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یعنی جب انسان بدلہ لینے کی پوری قوت رکھتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو بدلہ لینے کی، پھر معاف کر دے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ ایک کرتا جس سے یوسف علیہ السلام کی عزت کی برات ہوئی، یعنی ان کی برات ہوئی، کیونکہ وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور جو کرینے والا شخص تھا جس نے گواہی دی گھر والوں میں سے کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بے قصور ہے، تو وہ کرتا جس نے یوسف کا بے قصور ہونا ثابت کیا، وہی کرتا اب ان کے والد کی بینائی واپس لانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کرتے میں کچھ نہیں ہے، کرتے میں کچھ نہیں، اصل اللہ کی ذات ہے۔ ایک ہی کرتا بینا کر رہا ہے اور ایک ہی کرتا نابینا کر رہا ہے، تو پھر ہاتھ پیچھے کس کا ہے؟ کوئی اور ہے جو کرنے والا ہے۔ تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا، جہاں ایک چیز سے کہیں سے خیر ملی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کوئی خیر، بس یہاں ہے وہ چیز، نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا کسی انسان سے آپ کو خیر پہنچی، یا کسی جگہ سے، یا کسی بھی چیز سے، تو وہ دراصل اللہ نے آپ کو دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی قوت سے ہے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور انہیں کہا کہ اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ، یعنی ساری بنی اسرائیل آ جائے اب مصر۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی ہجرت ہوئی تھی مصر میں، اور پھر واپس کون لے کر گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر الٹ دیا، یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، اور یک اس کی بینائی لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اب آپ دیکھیے ادھر یوسف علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا، اور اب یہاں والد کے سامنے I was wrong, we were wrong۔ یہ ہوتا ہے توبہ کا طریقہ کہ انسان اپنی غلطی مان لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور علل اعلان، بعض اوقات ہم اکیلے میں تو کہہ دیتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اگر ہم نے چھپ کے کوئی گناہ کیا ہو تو چھپ کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ظالم قرار دیں، اور اگر لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو لوگوں کے سامنے کہیں کہ ہاں میں نے غلطی کی تھی، I was wrong۔
تو والد نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے دوسرے کے لیے دعا کی جا سکتی، دوسرے کی بخشش کی، زندہ کی بھی اور مردہ کی بھی۔ یہاں یعقوب علیہ السلام بچوں کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، اور ہمیں عام طور پر حکم کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کی دعا کریں۔ جب کوئی اپنے لیے خود نہیں کر سکتا یا اس کا اپنے لیے کرنا کافی نہیں تو دوسرے بھی کریں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ کہتے ہیں 40 سال بعد تعبیر سامنے آئی، اتنا عرصہ مسلسل مشکلات سے گزرے، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ اب آپ دیکھیں سارا کریڈٹ اللہ کو دیں گے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، یہ بھی میرے رب کا احسان ہے۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا، واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ یعنی بعض اوقات بظاہر تکلیف دہ حالات میں بھی جو خیر چھپی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتی، لیکن جو شخص اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بہترین نتائج پیدا کرتا ہے۔ بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ ہے بہترین اخلاق اور کردار کہ انسان کو جب سب کچھ مل جائے تو اس کے اندر کسی قسم کا غرور اور فخر نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی اور نبوت بھی ملی اور پورے مصر پر مکمل اقتدار ملا، اور خاندان کو بھی اللہ نے لا ملایا۔ اتنا عرصہ اکیلے بغیر کسی رشتہ دار کے رشتوں کی تنہائی کاٹ رہے تھے۔ سب کچھ ہے اب پاس، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ان کا دل کسی بھی چیز میں نہیں، ان کا دل کسی چیز میں اٹکا ہوا نہیں۔ وہ کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بات یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ سے جب دنیا چلی جاتی ہے تو انسان فقیر ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان کے دل سے دنیا چلی جاتی ہے تو وہ ولی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور یہی دوستی یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ تو نے دیا، لیکن یہ سب کچھ تو تیرا ہے، میری محبت اس سب کے ساتھ نہیں، مجھے تو چاہیے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، میری تمنا کیا ہے کہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کا ساتھ دینا۔ آخری دعا جو آخری تمنا ہے ان کی، صحبت صالح، نیک لوگوں کی دوستی، نیک لوگوں کی محبت، ان سے ملاقات۔ دنیا میں بھی انسان کی دوستی اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو دنیا بھی جنت بننے لگتی، اور آخرت میں تو اس کے بغیر جنت ہے ہی کوئی نہیں۔ جنت میں تو ہوں گے ہی صرف نیک لوگ۔ تو گویا انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کی ساری بھلائی مانگ لی، کیونکہ جب انسان کو دنیا میں اچھے دوست اچھے ساتھی مل جاتے ہیں تو نیکی میں آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ایمان کا دفاع ہوتا ہے، اسلام کا دفاع ہوتا ہے، اخلاق کا دفاع ہوتا ہے۔ وہ انسان غلطی کرتا ہے، پھسلتا ہے تو اس کو پکڑتے ہیں، روکتے ہیں، اور اگر برے لوگوں کے بیچ میں یا ناسمجھ لوگوں کے بیچ میں تو وہ اس کی غلطیوں پر اس کو تھپکتے رہتے ہیں، ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو، سبھی ایسے کرتے ہیں، پوری دنیا ایسے کر رہی، تم نے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کی صحبت، اور جو جتنا نیک ہوگا اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا۔ اگر جنت میں ان کے ساتھ گھر نہ بھی ملا تو ان کی ملاقات تو ہوتی رہے گی نا۔ اور اس میں انسان کے لیے کتنی راحت ہے۔ ایک اچھے انسان سے آپ کا تعارف آپ کو دنیا کے سارے غم بھلا دیتا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بوجھ نہیں۔ اور کسی بدبخت بد اخلاق انسان سے واسطہ پڑنا انسان کے سارے مینٹل سٹیٹ کو، اس کی روحانی، قلبی، جسمانی ہر حالت کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا۔ تو اس لیے ہمیشہ اس دعا کو مانگتے رہیے ہمیشہ اپنے لیے کہ اللہ مجھے اچھے دوست دے،
اچھے ساتھی دے، اچھی صحبت دے، اچھی کمپنی دے، اچھے لوگوں کا تعلق دے کہ جو نیکی میں میرے مددگار ہوں اور برائی سے مجھے روکنے والے ہوں. اور یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. اور نہ صرف یہ کہ معاف کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کیونکہ جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور ہم میں سے کون ہے جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، جس نے کسی کو کبھی دکھ نہ دیا ہو یا جس سے کبھی کوئی ہرٹ نہ ہوا ہو؟ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا، اور جو معاف کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. اور یہ ساری کوالٹیز یوسف علیہ السلام کے اندر تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اخلاق پیدا کر دے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. کیونکہ مشرکین نے آپ کا امتحان لیا تھا نا کہ آپ ہمیں یوسف کا قصہ سنائیے. تو آپ نے فرمایا آپ نے تو نہیں دیکھا تھا، آپ نے تو سب کچھ نہیں، اتنے 1000 سال پہلے ہونے والا واقعہ بالکل اس طرح آپ کے سامنے لا رکھا گیا جیسے آپ اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں. یعنی آپ نے ان کے سوال کا جواب بھی دے دیا لیکن پھر بھی ایسے ڈھیٹ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی بھی اجرت نہیں مانگتے، ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے ہے، تمام جہان والوں کے لیے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں. یہ اکثریت کی بات کی جا رہی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اکثریت شرک سے محفوظ نہیں. تو ہمیں شرک کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ شرک کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ خفیف ہے. شرک ایسے داخل ہو جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ لوگوں اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے، چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم یوں کہتے رہا کرو اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ جسے ہم نہیں جانتے. یا اللہ اگر انجانے میں ہم سے کوئی شرک ہو جاتا ہے، کوئی بولنے میں منہ سے ایسا لفظ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے بھی معاف کر دے. لیکن شرک کی کچھ عام صورتیں جو ہمارے مسلمان معاشرے میں رائج ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک ہے. ابن عمر سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ ابھی کہہ کر قسم اٹھایا کرتے تھے، قسم میرے باپ کی، میرے باپ کی قسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. تو قسم اگر کبھی کھانی پڑے تو صرف اللہ کے نام کی کھائی جائے، حتیٰ کہ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے، کعبہ کی قسم بھی نہیں، رسول کی قسم بھی نہیں، قرآن کی قسم بھی نہیں، صرف اللہ کی قسم. حضرت قتیلہ سے مروی ہے کہ اہل کتاب کا ایک بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ بہترین قوم ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، وہ کیسے؟ کہنے لگا آپ لوگ قسم کھاتے ہوئے کعبہ کی قسم کھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے آئندہ جو شخص قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے، کعبہ کی نہیں. یعنی کہ آپ خود کھاتے تھے، لوگ کھاتے تھے لیکن آپ نے نوٹس نہیں لیا پہلے. پھر یہ ہے کہ بدشگونی لینا شرک ہے.
شگون نہیں لینا چاہیے. کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کیا ہوگا، اور کوا بولا تو مہمان آئیں گے، اور اس قسم کے شگون نہیں لینے چاہیے. پھر اسی طرح تعویذ پہننا اور جھاڑ پھونک جو غیر اللہ کے نام پر ہو، یہ سب بھی شرک ہے. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. ان کی کیسے سفارش ہوگی قیامت کے دن پہ اگر کوئی شرک کرے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے، اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبر کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے.